امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایک تہلکہ خیز بیان جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے 3 طاقتور ڈسٹرائر بحری جہازوں نے ایرانی حملوں کو ناکام بناتے ہوئے کامیابی سے آبنائے ہرمز کو عبور کر لیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق اس دوران ایران کی جانب سے میزائل، ڈرونز اور چھوٹی کشتیوں کے ذریعے حملہ کیا گیا، جس کے جواب میں امریکی افواج نے ایرانی کشتیوں کو سمندر برد کر دیا اور تمام ڈرونز کو تتلیوں کی طرح فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد امریکہ نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایران کے جزیرہ قشم اور بندرگاہ بندر عباس پر بھی حملے کیے۔ امریکی ڈسٹرائرز پر حملے داغے گئے جنہیں آسانی سے گرا دیا گیا۔ ہمارے جہازوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ایران ایک نارمل ملک نہیں، اس کی قیادت جنونیوں کے ہاتھ میں ہے جو موقع ملنے پر ایٹمی ہتھیار بھی استعمال کر ڈالتے۔ اب ایران کو کبھی ایٹمی ہتھیار بنانے کا موقع نہیں ملے گا۔ ایران کو آج ناک آؤٹ کر دیا گیا، اگر جلد ڈیل پر دستخط نہ کیے تو اس سے بھی زیادہ سختی سے نپٹا جائے گا۔ ہمارے تینوں ڈسٹرائرز دوبارہ ناکہ بندی کا حصہ بن گئے ہیں۔ امریکی ناکہ بندی سٹیل کی دیوار ہے: صدر ٹرمپ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے نے ملک کے ساحلی علاقوں میں ماہی گیری کے شعبے کو بری طرح متاثر کیا ہے، جس کے نتیجے میں مچھلی کے شکار کی سرگرمیوں میں 20% کمی ہوئی ہے۔ صوبائی وزیر فشریز اینڈ لائیو اسٹاک محمد علی ملکانی کے مطابق ایندھن مہنگا ہونے کی وجہ سے ہزاروں ماہی گیر بے روزگار ہو چکے ہیں۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت نے ماہی گیروں کے لیے ایک بڑے امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت کشتیوں کے مالکان کو براہ راست مالی معاونت فراہم کی جائے گی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے آبنائے ہرمز میں ہونے والی حالیہ عسکری جھڑپوں کی تفصیلات جاری کرتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ امریکی افواج نے ایران کے بلا اشتعال حملے کا جواب اپنے دفاع کے حق کو استعمال کرتے ہوئے دیا ہے۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی بحریہ کے گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائرز جب آبنائے ہرمز سے خلیج عمان کی جانب بڑھ رہے تھے تو ان پر ایرانی افواج کی جانب سے کثیر الجہتی حملہ کیا گیا، جس کے جواب میں امریکہ نے ایران کی اہم عسکری تنصیبات کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تہران کے سیاسی ڈھانچے اور امریکی تجاویز کے حوالے سے اہم وضاحت جاری کر دی ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ایران کے تمام ریاستی امور اور بین الاقوامی معاملات پر سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی مکمل نگرانی اور گرفت قائم ہے۔ ترجمان کے مطابق سپریم لیڈر خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال اور تمام سفارتی پیش رفت کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں اور ان کی حتمی منظوری یا اجازت کے بغیر کوئی بھی اہم فیصلہ یا اقدام نہیں اٹھایا جاتا۔ ایران نے فی الحال امریکی تجاویز کے حوالے سے واشنگٹن کو کوئی باضابطہ جواب ارسال نہیں کیا۔ ایرانی حکام ان تجاویز کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں اور ابھی تک کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں۔ کسی بھی معاہدے یا ڈیل کی منظوری سپریم لیڈر کے وژن اور ملکی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے دی جائے گی۔ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں اہم خلیجی اتحادیوں کے ساتھ مل کر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں آبنائے ہرمز سے متعلق ایک نئی قرارداد لانے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اس قرارداد کے مسودے کی تیاری میں بحرین، کویت، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات بھی شامل ہیں۔ اس نئی کوشش کا بنیادی مقصد ایران کو آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملوں، غیر قانونی ٹول ٹیکس کی وصولی اور بارودی سرنگیں بچھانے سے روکنا ہے۔ گزشتہ ماہ بھی اسی نوعیت کی ایک قرارداد پیش کی گئی تھی جسے چین اور روس نے ویٹو کر دیا تھا۔ تاہم امریکی نمائندے کا کہنا ہے کہ موجودہ قرارداد کا دائرہ کار محدود اور صرف جہاز رانی کے تحفظ پر مرکوز رکھا گیا ہے تاکہ اسے منظور کرایا جا سکے۔ چین میں کرپشن کے خلاف جاری سخت ترین مہم کے نتیجے میں 2 سابق وزرائے دفاع کو سنگین مالی بدعنوانیوں کے جرم میں معطل سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ چینی سرکاری میڈیا کے مطابق سابق وزرائے دفاع وی فینگے اور لی شانگپو پر رشوت ستانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات ثابت ہونے پر فوجی عدالت نے یہ فیصلہ سنایا۔ وی فینگے نے 2018 سے 2023 تک عہدہ سنبھالے رکھا، جبکہ ان کے جانشین لی شانگپو کو چند ماہ بعد ہی پراسرار طور پر برطرف کر دیا گیا تھا۔ عدالت نے واضح کیا کہ ان کے سزائے موت پر 2 سال تک عمل درآمد نہیں ہوگا، جس کے بعد اسے عمر قید کی سزا میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ سزائے موت میں تاہم 2 سال کی مہلت بھی دی گئی ہے۔ 2 سال بعد سزا خود بخود عمر قید میں بدل جائے گی، لیکن انہیں تاحیات پے رول کی سہولت نہیں ملے گی۔ بھاری رقوم بطور رشوت لینا اور پارٹی نظم و ضبط کی سنگین خلاف ورزیاں کرنا۔ دونوں رہنماؤں کے خلاف فوج کے انسداد بدعنوانی ونگ نے 2023 میں تحقیقات کا آغاز کیا تھا، جس کے دوران انہیں کمیونسٹ پارٹی میں سے بھی نکال دیا گیا تھا۔
اور امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلس میں مارکہ حق یوم فتح کے عنوان سے منعقدہ عظیم الشان تقریب نے سمندر پار پاکستانیوں کے جذبہ حب الوطنی کو ایک نئی جلا بخش دی۔ معروف کمیونٹی رہنما عبدالحفیظ خان کی میزبانی میں ہونے والی اس تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کی ریکارڈ شرکت نے ہال کو چھوٹا کر دیا، جہاں پورا وقت پاکستان زندہ باد کے نعرے گونجتے رہے۔ گورنر سندھ سید نہال ہاشمی نے اپنے جذباتی خطاب میں پاکستان کو ناقابل تسخیر قرار دیتے ہوئے نوجوانوں کو معاشی میدان میں دشمن کو پچھاڑنے کا چیلنج دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ جہاں پاکستان نے فوجی میدان میں دشمن کے طیارے گرا کر اپنی برتری ثابت کی، وہیں اب اصل جنگ IMF اور معاشی غلامی کے خلاف جیتنی ہے۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے لے کر حالیہ مارکہ حق تک ہم نے ہمیشہ دشمن کا غرور خاک میں ملایا۔ نوجوانوں سے عہد لیا کہ 2047 تک پاکستان کو کشکول سے نجات دلا کر ایک معاشی قوت بنائیں گے۔ ماضی کے ہیروز MM عالم اور ایٹمی دھماکوں کے فیصلے کو خراج تحسین پیش کیا۔ حالیہ مارکے میں پاکستان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف 6 طیارے گرائے، جبکہ صلاحیت اس سے کہیں زیادہ تھی۔ اوورسیز پاکستانیوں کی ترسیلات زر کا حجم $41 بلین تک پہنچنے کی توقع ہے۔ اگر قانونی ترسیلات $60 بلین ہو جائیں تو پاکستان کو IMF کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تاریخ میں پہلی بار دنیا پاکستان کے کامیابی کا برملا اعتراف کر رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے اقبال اور قائد کا خواب دوبارہ شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے۔